اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی وسلم۔ کسی کو دعا وغیرہ میں روتا دیکھ کر بغیر واضح کرینے کے اسے ریاکار سمجھنے والا بے شک گناہگار اور نار جہنم کا حقدار ہے۔ البتہ خود رونے والے کو 112 بار غور کر لینا چاہیے کہ وہ کیوں رو رہا ہے۔ اگر ریا یعنی دکھاوے کا شائبہ بھی ہو تو جب تک اصلاح نہ ہو لے رونے سے باز رہے۔ یقیناً ریاکار بے وقوفوں کا سردار ہے کہ کسی انسان کو اپنی ذات سے متاثر کرنے، اس کی طرف سے تعریفی کلمات سننے کی عارضی لذت پانے، اپنے آپ کو اس کی نظر میں نیک بندہ بنانے کی تمنا پر کہ وہ اس کی طرف بنگاہ تحسین یعنی پسندیدگی کی نظر سے دیکھے اور یہ دل ہی دل میں لطف اندوز ہو، اور محض اس معمولی سی لذت کے لیے رب کائنات عز و جل کی طرف سے ملنے والے عظیم و شان انعامات کو داؤ پر لگا دیتا ہے۔ اور اس کی محرومی کی انتہا دنیا میں بھی یہ ہے کہ اکثر خود اس پھٹکار کے حقدار ریاکار کو پتہ تک نہیں چل پاتا کہ دکھاوا کر کے جس کی نظر میں نیک بننا چاہتا تھا وہ متاثر بھی ہوا یا نہیں۔ بالفرض وہ متاثر ہو بھی گیا اور اس نے پیچھے سے کوئی تعریف کر بھی دی، تب بھی عام طور پر اپنے بارے میں تعریفی کلمات سننا کم ہی کسی کو نصیب ہوتا ہے، اور اگر کسی نے منہ پر تعریف کر بھی دی تو ہلاکت ہی میں اضافہ ہوگا۔ یقین مانیے اگر کسی آہ و زاری کرنے اور رونے والے یا عبادت کا اظہار کرنے والے کے بارے میں لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے، پھر تو اس سے ٹھیک ٹھاک بدظن ہو جائیں، تو اب غور کر لے کہ اللہ پاک کو سب کچھ معلوم ہے، تو ایسی صورت میں اس پاک پروردگار کی ناراضگی کس قدر شدید ہوتی ہوگی۔ آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں عیب، ہائے رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب۔ ریاکاری سے بچانے کا جذبہ بڑھانے کی نیت سے اس ضمن میں بطور نیکی کی دعوت چند آیات و روایات پیش کی جاتی ہیں۔ یقیناً دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے والے نادان ریاکاروں کے عمل کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہے، ترجمہ قرآن کنز الایمان، جو دنیا کی زندگی اور آرائش چاہتا ہو ہم اس میں ان کا پورا پھل دے دیں گے اور اس میں کمی نہ دیں گے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ریاکاروں کو دنیا میں ہی ان کے نیکیوں کا بدلہ دے دیا جاتا ہے اور ان پر ذرا بھر ظلم نہیں کیا جاتا۔ سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک اس عمل کو قبول نہیں کرتا جس میں رائی کے دانے کے برابر بھی ریا یعنی دکھاوا ہو۔ دکھاوے سے ہم کو بچا یا الہی، ہمیں اپنی رحمت سے مخلص بنا یا الہی۔ شہنشاہ دو جہاں مکہ مدینے کے سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، اللہ پاک نے ہر ریاکار پر جنت حرام کر دی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جو ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے اللہ عز و جل چاہے تو بے حساب بخشا جائے، اگر وہ پاک پروردگار چاہے تو سزا دے کر جنت میں داخل فرمائے،
لہٰذا ریاکار پر جنت حرام ہے کی شرح بیان کرتے ہوئے حضرت علامہ محمد عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کبھی بیان کردہ حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی ریاکار مسلمان ابتداً جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ سیدنا امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، ریاکاری کو اس مثال سے سمجھاتے ہیں کہ مثلاً کوئی شخص سارا دن بادشاہ کے سامنے کھڑا رہے، جس طرح خدام کی عادت ہوتی ہے، لیکن اس کا مقصود بادشاہ کا قرب حاصل کرنا نہ ہو بلکہ اس کی کسی کنیز کو دیکھنا ہو، تو یہ یعنی اس شخص کا کھڑا ہونا بادشاہ کے ساتھ یقیناً مذاق ہے۔ تو اس سے زیادہ قابل حقارت و نفرت اور کیا بات ہوگی؟ کوئی شخص اللہ پاک کی عبادت اس کے کمزور و لاچار بندے کو دکھانے کے لیے کرے، جو اس کو بذات یعنی ذاتی طور پر نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان۔ ریاکاری کیا ہے، اس کے بارے میں سنیے۔ ریاکاری کے بعض نقصانات کی معلومات تو ہوئی، آئیے اب یہ معلوم کرتے ہیں کہ گناہوں بھری ریاکاری کہتے کسے ہیں۔ تو سنیے، ریا کی تعریف یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی رضا کے علاوہ کسی اور ارادے سے عبادت کرنا، اللہ پاک کی رضا کے علاوہ کسی اور ارادے سے عبادت کرنا، گویا عبادت سے یہ غرض ہو کہ لوگ اس کی عبادت پر آگاہ ہوں تاکہ وہ ان لوگوں سے مال بٹورے، یا لوگ اس کی تعریف کریں، یا اسے نیک آدمی سمجھیں، یا اس کی عزت کریں وغیرہ وغیرہ، یہ ریاکاری ہے۔ اللہ پاک ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسی عطا یا الہی، آمین۔